الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سیدنا شفیعنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامیر المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب میں جھوم جھوم کر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ سیدنا شفیعنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منبر رسول پر تشریف فرما عرفاء حضرات، علماء حضرات، ائمہ دین، شعراء اعظام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شب آپ کو بہت بہت مبارک۔ دنیا آل اولاد کی مبارکباد پیش کرتی ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا انداز ہی الگ ہے کہ اب حضور پیدا ہوتے ہیں تو ہم میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اور حضور فرش سے عرش پر جاتے ہیں تو ہم مبارکباد، کیونکہ ہماری عقیدت کا مرکز، ہماری عقیدت کے امین، ہماری عقیدت کے محافظ حضور سرور کائنات فخر موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہماری کوئی بھی محفل ہو وہ حضور کے ذکر سے، حضور کے اصحاب کے ذکر سے، حضور کے بنائے ہوئے
عرفا کے ذکر سے خالی نہیں، جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا، عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا، شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا، کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا، گر دل سے میرے آپ طلبگار نہ ہوتے یا رسول اللہ۔ یہ اشرفی میاں کا کلام ہے اور اس میں کافی اشعار ہیں، لیکن میں 2-4 سے ہی اکتفا کروں گا۔ دیکھتا ہوں کہ آپ یہ شعر سن کے کتنا عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور ہاتھوں کو لہرا کر اور دونوں پیروں پہ کھڑے ہو کر کس طرح سے استقبال کرتے ہیں۔ جس طرح سے آپ کا استقبال ہوگا اسی طرح سے مفہوم کا اظہار ہوگا۔ گر دل سے میرے آپ طلبگار نہ ہوتے یا رسول اللہ، گر دل سے میرے آپ طلبگار نہ ہوتے یا رسول اللہ، ممکن تھا کہ ہم طالب دیدار نہ ہوتے، ممکن تھا کہ ہم طالب دیدار نہ ہوتے، اور ہوتا نا ربوبیت حقا کہیں ظہار، ہوتا نا ربوبیت حقا کہیں ظہار، پیدا جو میرے احمد مختار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اشرفی دولہا، فیضان مخدوم عظمنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور علی حسین اشرفی میاں شبیہ غوث اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ کچھ عقیدت مند احترام کرنے والے اس احترام میں بیٹھے تھے کہ ہمیں جانے کا موقع کیسا ملے گا، وہ کھڑے ہو گئے اور جھوکے سے نکل بھی گئے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اور حضور کا استقبال بھی ہو گیا۔ جو جہاں ہے وہی سکندر ہے، جہاں تک آواز پہنچے بس آپ توجہ کے ساتھ حضور کی پیاری پیاری باتوں کو سنتے رہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس کائنات پر اتارا تو اس کائنات کو ہر اس خوبی سے آراستہ اور پیراستہ کیا، روشن کیا، چمکدار کیا، بافیض کیا، اور لوگ زمانہ ہا زمانہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو بھی کچھ مخلوق، ذرات، نباتات، جمادات اللہ نے پیدا کیے، پیڑوں پودوں کی شکل میں، دریا اور سمندر کی شکل میں، سب سے فائدہ اٹھایا۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی بیش قیمتی مخلوق میں سے تصور کی جاتی ہیں،
پہاڑ کی اپنی جگہ ایک امپورٹنس ہے، جتنا شکر ادا کریں اللہ کا کم ہے۔ انہی پہاڑوں سے ہمیں بہترین فصلیں مل رہی ہیں، اور انہی پہاڑوں سے ہمیں مختلف ندیاں مل رہی ہیں، کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، اور ندیوں کو سب اکٹھا کیا گیا تو سمندر بنا دیا گیا، اور اسی سمندر سے ہم نہ جانے کیا کیا منرلز حاصل کر رہے ہیں، اور زندگی نوا اور دوا۔ لیکن کائنات کی ان تمام چیزوں کو جب اللہ نے پیدا کیا، وہ ہم بندوں کو یہ نہیں بولا کہ میں نے تجھے پہاڑ دیا ہے، یہ تیرے لیے رحمت ہے، میں نے تجھے دریا دی ہے، یہ تیرے لیے رحمت ہے، میں نے تجھے آسمان دیا، یہ تیرے لیے رحمت ہے۔ ان تمام چیزوں کو ضرورت تو بنایا، لیکن جب محمد رسول اللہ کو بھیجا تو اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے رسول کو رحمت بنا کر بھیجا۔ کیا پتا چلا کہ یہ ساری چیزیں ہیں تو رحمت۔ میرے محبوب اب تو اپنا قدم رکھ دے، جیسے جیسے قدم رکھتا جائے گا میں ان کو رحمت کے نور سے رنگ دیتا چلا جاؤں۔ اب یہ تمام چیزیں مکمل ہمارے لیے رحمت ہو گئی، آسانیاں پیدا ہو گئی، اللہ سے معرفت کرانے کا ذریعہ ہو گئی، اپنی نفس کو پہچاننے کا ایک معاملہ ہو گیا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنی نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، اور نفس کو پہچاننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک رحمت للعالمین ہو ہمارے درمیان۔ جب تک وہ رحمت للعالمین نہیں ہوگا ہم اپنی نفس کی معرفت نہیں کر سکتے۔ توجہ ہے نا؟ آؤں گا میں اسی مفہوم پر آؤں گا جو آج کی رات ہے۔ تو رحمت حضور سرور کائنات کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علل اعلان، قرآن اور حدیث کثرت سے موجود ہے۔ تو آپ توجہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس گوشے سے آپ دیکھیں، جس زاویے سے آپ دیکھیں، مکمل رحمت نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر تا پا، پا تا سر، رحمت۔ بے شک حضور کے جسم کا جز جز رحمت، اس جسم اطہر سے جو چیز منسلک ہو جائے سب رحمت۔ وہ زمین کی شکل میں ہو، وہ لباس کی شکل میں ہو، وہ پانی کی شکل میں ہو، وہ کعبے کی شکل میں ہو، وہ مدینے کی دھرتی کی شکل میں ہو، وہ جبل نور کی شکل میں ہو، وہ غار ثور کی شکل میں ہو، حضور کی حال کی شکل میں ہو۔ اس پر بھی آ رہا ہوں، اس پر بھی آؤں گا اور بڑے دلیل کے ساتھ آؤں گا۔ بہن جہاں جہاں حضور کا قدم مس ہو گیا وہ چیز چمکدار رحمت والی ہوتی چلی گئی۔ اگر میں اس رحمت کو دو حصے میں سمجھنا چاہوں تو یوں کہوں کہ ایک تو سر تا پا رحمت، یعنی اپنے دیدار سے حضور رحمت، اپنے سراپا دیدار سے حضور رحمت۔ حضور کا دیدار
حضور کا نظارہ، حضور کو دیکھنا، یہ رحمت. اور دوسرا آپ کی تعلیم و تربیت جو قرآن اور حدیث کے تعلق سے ہمیں حاصل ہوئی، وہ رحمت. آپ کی تعلیم و تربیت یہ رحمت، اور آپ کا سراپا دیدار رحمت. اب زمانے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. توجہ، جب رحمت بن کر آئے مکہ میں، آپ تھے؟ نہیں تھے. ہم تھے؟ نہیں تھے. یہ امت تھی؟ نہیں تھی. کون تھے؟ صحابہ، جو ایمان لائے، جو آپ پر ایمان لے آئے. آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھا، دیدار ملا، رحمت. حضور رحمت ہے، وہ تمام عالم کے لیے ہے، اور ہم لوگ عالم سے باہر نہیں ہیں، اسی عالم میں ہیں. ہم بھی اسی عالم میں ہیں. ہمارے لیے بھی سراپا رحمت. لیکن کیا آپ نے حضور کو دیکھا؟ تو رحمت کا ایک وصف، رحمت کا ایک وصف ہم سے خالی ہوا. خالی ہوا نا. اب جب دیکھا نہیں تو رحمت کے ایک وصف سے تو خالی رہ گئے نا. تعلیم و تربیت قرآن و حدیث کے ذریعے سے، صحابہ کے ذریعے سے، دارالعلوم کے ذریعے سے، خانقاہوں سے، آستانوں سے صبح قیامت تک بچتی رہے گی. وہ ساری امت اس رحمت سے مستفید ہوتی رہے گی. لیکن دیدار مصطفیٰ 63 سال فقط، اس میں بھی 23 سال خاص. اور اس 23 سال میں جن حضرات نے کلمہ پڑھ لیا، مرید ہو گئے، دامن سے وابستہ ہو گئے، انہوں نے اس رحمت کو اپنی آنکھوں سے دیدار کیا، اور قرآن اور حدیث سے اٹیچ ہوئے. تو وہ قرآن اور حدیث کی تعلیم و تربیت سے بہراور ہوتے رہے، اور صبح قیامت تک نسلیں بہراور ہوتی رہیں گی. اس امت جو حضور کے دور میں ہے، اس کو تو وہ رحمت ملی جو دیدار مصطفیٰ کی شکل میں تھا. چونکہ حضور رحمت ہے، تو میں نے کہا نا کہ دو طریقے سے رحمت ہے، ایک دیدار مصطفیٰ اور ایک کردار مصطفیٰ. تو کردار مصطفیٰ تو قرآن اور حدیث سے ملتا رہے گا، ہمیں تسلی ہے. لیکن پروردگار سیرت مصطفیٰ تو ہمیں دارالعلوم و مسجدوں کے امامت سے ملتی رہے گی. لیکن دیدار مصطفیٰ، ہم اتنے گناہگار سیاہکار، ہمیں دیدار مصطفیٰ سے کیوں محروم رکھا گیا؟ جب وہ رحمت ساری قیامت تک کے لیے ہے، ساری مخلوق کے لیے ہے، تو ہمیں بھی دیدار ملنا چاہیے. یہ ہم غلاموں کا ایک چھوٹی سی عرضی ہے. تو یہ عرضی ہم حضور کی بارگاہی میں لگا دیتے ہیں، اور حضور سے ہی پوچھتے ہیں کہ سرکار، ہم غلاموں کے لیے آپ نے کیا انتظام کیا کہ جو ہم آپ کے دیدار سے نسلاً بعد نسل مشرف اسلام مشرف با اسلام ہوتے رہے اور تسلیم لیتے رہے. تو کہا میرے امتیوں گھبراؤ نہیں، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور تمہیں میرے دیدار کی ضرورت پڑے تو میرے حسن اور حسین کو دیکھ لینا. اے میرے امتیوں،
نہ تو تمہارا رب اور نہ تو تمہارا رسول ایسی بات نہیں بولتا کہ جس سے اللہ کے بندے مایوس ہو جائیں، اللہ کے رسول کے امتی مایوس ہو جائیں۔ یہ انتظام کیا، حضور تشریف لے گئے۔ اب حضور کا دیدار مصطفیٰ کیسے حاصل ہوگا؟ سرکار نے اشارہ کر دیا، اب کردار سے وابستہ ہو گئے، دیدار گنبد خضرا کو چلا اور حسن اور حسین کی شکل میں تمہارے حوالے کر کے جانا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میرا رسول رہتی دنیا تک تمام عالم کے لیے رحمت ہے، اپنی تعلیم و تربیت کے ساتھ اور اپنے دیدار کے ساتھ۔ اور سسٹم یہ کیا کہ حضور کی ہی اولاد سے، حضور کے نوازوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تسکین کا سامان تیار کر دیا۔ سبحان اللہ۔ لمیٹڈ ٹائم کے لیے حضرت امام حسن بھی چلے گئے، امام حسین بھی چلے گئے۔ اب پھر وہی سوال کہ دیدار مصطفیٰ تو گیا جو حسن اور حسین کی شکل میں تھا، تربیت مصطفیٰ تو ملی، وہ ملتی رہے گی، حدیثوں کی کتابیں لکھ گئیں، قرآن کی محافظت کر دی گئی، لیکن پھر دیدار مصطفیٰ کا معاملہ آیا۔ قربان جاؤ اللہ کی مشیت پر۔ جب سوال ہوا بغداد کی دھرتی سے کہ حسن اور حسین تو نہیں رہے، اب دیدار مصطفیٰ وہ رحمت کا جز کیسے ملے، تو اعلان ہوا یہ جو میرا لاڈلا، میرے حسین کا جو لاڈلا غوث اعظم ہے، اس کو دیکھو، اس میں حسنی جلوے بھی آئے اور حسینی بھی آئے۔ اور لکھتا ہے غوث اعظم کو جب کھڑا کر دیا جاتا تھا تو امام حسن بھی نظر آتے تھے، امام حسین۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کو دیکھا گویا کہ امام حسن کو دیکھا، امام حسن اور حسین کو دیکھا گویا رسول اعظم کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب علی حاضر قیاس، اب اسی پر آپ قیاس کرتے رہیے۔ پھر التجا ہوئی، زمانہ بدلا، لوگ بدلے، نظارے بدلے، پھر سیرت مصطفیٰ، پھر کمال مصطفیٰ ایک ذات میں جمع کیا جائے، پھر چاہت ہوئی کہ رسول کو دیکھا جائے۔ تو اللہ کی مشیت دیکھو، ہندوستان کی دھرتی پر خواجہ غریب نواز کو، عطا معین الدین کو بھیج کر کہا میرے اس پوتے کو دیکھو، یہ حسنی حسینی بھی ہے اور رسول اعظم کی جگہ۔ تو اللہ نے جو وعدہ کیا، یا غریب نواز، اللہ نے جو وعدہ کیا کہ رسول تم رحمت للعالمین ہو، اپنی شکل و شباہت سے بھی اور اپنی تعلیم و تربیت سے بھی، تو دیکھو اب میں آپ کو بڑی قریب سے بتاؤں کہ اب سسٹم یہ ہے، آپ سوچو گے کہ حضرت کڑی پہ کڑی جوڑتے جا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ناچیز بھی اسی خاندان کے ایک جز ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب آگے آ کر اپنے خاندان کی فضیلت تحدیث نعمت کے طور پر بول سکتا ہوں، لیکن بولوں گا نہیں، آپ کو ایک اشارہ کرتے جا رہا ہوں، صرف اشارہ کرتے جا رہا ہوں۔ عام جنتا میں اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ غلط ہے تو میں آپ کو ایک دلیل دے رہا ہوں۔ عام جنتا میں، عام خاندان میں، امت کی عام برادریوں میں، عام قبیلوں میں
جب کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو بے ساختہ لوگ کیا پوچھتے ہیں؟ کیا پوچھتے ہیں؟ ارے بیٹا پیدا ہوا ہے، ننیال پہ گیا ہے کہ ددیال پہ گیا ہے؟ بالکل نیچرل بات کر رہا ہوں. ننیال پر گیا ہے یا ددیال پر گیا ہے؟ اپنی ماں کو گیا ہے یا باپ پہ گیا ہے؟ تو جواب دو ہی ملے گا. کہے گا یا تو مکس ہے، ماں اور باپ دونوں کا ہے، یا تو یہ کہے گا، یا پھر یہ کہے گا کہ نہیں ددیال پر گیا ہے، یا پھر یہ کہے گا کہ نہیں ننیال پر گیا ہے. تو عام خاندانوں میں، عام قبیلوں میں جب یہ علم ہے تو رسول اللہ کے قبیلے میں کہیں اور کی شکل آئے گی کیا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. جب اللہ نے عام خاندانوں کا یہ سسٹم پیدا کیا کہ کوئی اپنے دادا پر دادا، نانا پر نانا کو آج کی دن دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. سسٹم وہی ہے، دیدار وہی ہے، لیکن جب رسول اللہ کو رحمت بنایا تو ایسا نہیں، سبھی کے لیے رحمت بنایا. اب اگر غیر خاندان میں بھی کوئی شباہت رسول اللہ لے کر آ جائے تو سمجھ لینا ماں باپ کردار مصطفیٰ پر رخصت ہو کے گئے ہیں، اس لیے اس جز کو ادھر بھی ٹرانسفر کر دیا گیا. تو رسول کی امت میں صرف گھر خاندان کی بات نہیں ہے، پوری امت کی بات ہے کہ رسول اللہ کی جھلک ملتی ہے، رسول اللہ کی جھلک ملتی رہے گی، رسول اللہ کی شباہت بڑھتی رہے گی، کیونکہ سارا صدقہ ہی رسول اللہ ہے. بس اب ضرورت ہے کردار مصطفیٰ کو ایسا تھامو جیسا کہ حسن حسین نے تھاما، ایسا تھامو جیسا کہ بغداد کے شہنشاہ نے تھاما، ایسا تھامو جیسا کہ خواجہ غریب نواز نے تھاما، ایسا تھامو جیسا صابر کلیری نے تھاما، ایسا تھامو جیسے نظام الدین اولیاء نے تھاما، ایسا تھامو جیسے علاء الحق پنڈوی نے تھاما، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے تھاما. ہمارا امام احمد رضا، امام احمد رضا خان فاضل بڑے کردار مصطفیٰ کو ایسا تھامو. ایک مرتبہ درود پاک صلی علیہ وسلم. تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو، عزیزان ملت اسلامیہ، شاید آیت مقدسہ کی جو میں نے مفہوم بیان کرنے کی کوشش کی ہے، شاید پہلی بار آپ نے اس طرح کا مفہوم سماعت کیا ہو، لیکن یہ حقیقت سے جدا نہیں ہے. بے شک بے شک. اللہ نے جب رحمت بنایا ہے حضور کو تو حضور کے دونوں جو مضبوط اوصاف ہیں، سیرت اور صورت، دونوں سے حضور رحمت ہے. دونوں ہم امتیوں کو صبح و قیامت تک بڑھتی رہنی چاہیے، وہ بھیک ہمیں ملتی رہنی چاہیے، اور انشاءاللہ اس سسٹم سے ملتی رہے گی اور یہ نسلیں شاد اور آباد رہیں گے انشاءاللہ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا. ایک بہت اچھی بات یاد آئی تھی لیکن ذہن سے نکل گئی. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى. یا صلی علیہ الصلوۃ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب، دیکھیے یاد آ گیا. میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ حضور نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے کہا،
کیا کہا کہ اے میرے صحابہ، میں اپنے امتیوں پر، ان امتیوں پر جو میرے اس ظاہری دنیا سے جانے کے بعد ایمان لائیں گے، میں اپنے ان امتیوں پر رش کروں گا صبح قیامت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، فخر کروں گا، فخر کروں گا، تعریف اور توصیف بیان ہوگی میری اس امت کی، میں اس امت پر فخر کروں گا۔ تو صحابہ بے چین ہو گئے، کہا حضور کیا ہم آپ کی اتباع نہیں کرتے؟ کیا ہم آپ کی اتباع میں روزے نہیں رکھتے؟ کیا ہم آپ کی اتباع میں نماز نہیں پڑھتے؟ کیا ہم آپ کی امت نہیں؟ ہم آپ کی ایک ایک سنتوں کی حفاظت کرتے ہیں، آپ ہمیں فراموش کر کے، ہمیں چھوڑ کر اس امت پر رش کریں گے جو ہمارے بعد آئے گی؟ بولے ہاں میرے صحابہ، ایسا ہی ہے، میں اس امت پہ رش کروں گا جو تمہارے بعد آئے گی۔ بولے یا رسول اللہ، بات کیا ہے جو آپ اس امت پر رش کریں گے؟ تو کہا میرے پیارے صحابہ، تمہاری تو ایسی فضیلت ہے کہ اگر تم ایک مٹھی جو خیرات کر دو تو تمام دنیا کے مسلمان احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کریں تو برابر نہیں ہو سکتے، تمہاری تو ایسی فضیلت ہے۔ تو کہا حضور پھر بھی آپ ہم پہ رشک نہیں کریں گے؟ رشک آپ اس امت پہ کریں گے اتنی سب ہماری فضیلتیں ہونے کے بعد؟ بولے ہاں پیارے صحابہ، یہی بات ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم مجھے دیکھ کر ایمان لائے، تم مجھے دیکھ کر ایمان لائے ہو، تم مجھے دیکھ کر اپنے مال جان قربان کرتے ہو، لیکن میری وہ امت مجھے بغیر دیکھے اپنی جان بھی قربان کرے گی اور اپنا مال بھی قربان کرے گی۔ اس وجہ سے میں ان پر رشک کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو حضور سرور کائنات نے ہم گناہگاروں کو کیسے اپنے کملی میں چھپایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے ایسے نایاب تحفے دیے، ایسے ایسے نایاب خطاب دیے۔ اگر اس کی لاج ہم رکھ لیں اور کمر بستہ ہو کر سنتوں پر پابند ہو جائیں تو وہ دن دور نہیں کہ جو حضور کے دور میں ہوا کرتا تھا، حضرت ابو بکر کے دور میں ہوا، عثمان غنی کے دور میں ہوا، حضرت عمر کے دور میں ہوا، علی شیر خدا کے دور میں ہوا، حسنین کریمین کے دور میں ہوا۔ وہی قرآن، وہی حدیث، وہی جل، وہی پانی، وہی آسمان، وہی زمین، سب کچھ وہی ہے، صرف زمانہ بدلا ہے، لوگ بدلے ہیں۔ اگر آج بھی ہم صحیح سے پابندیے صلاۃ ہو جائیں، پابندیے سنت ہو جائیں تو ہماری زبانوں میں بھی وہی اثر ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیں گے اپنی حاجتوں کے لیے تو ابھی حاجت کہیں بھی نہیں جائے گی اور حاجت پوری کرتی جائے گی، وہی اثر پیدا ہو جائے گا۔ بس متوجہ ہو کر خالص دل سے للہیت کے ساتھ ان سنتوں کو تھام لیا جائے جیسے کہ پیارے صحابہ نے حضور کی سنت کی حفاظت کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے جس امتی نے میری سنت کو زندہ رکھا، کسی ایک سنت کو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے امتیوں میں میری سنت کو، کسی ایک سنت کو زندہ رکھا تو اس کا حشر میرے ساتھ ہوگا، وہ میرے ساتھ جنت میں فقط ایک سنت کی بات ہے، ساری سنتوں کی بات حضور نے نہیں فرمائی، دیگر مقامات پہ فرمائی ہے، لیکن فضیلت کے طور پر ہمیں سنتوں پر پابند رہنے کے لیے بطور انعام کہا حضور نے کہ میرا امتی میری صرف ایک سنت کو اپنی پوری لائف زندہ رکھے تو اس کا حشر میرے ساتھ ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی سنتوں کو زندہ رکھیں. پتہ دوں پاک میں ایک مقام پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، کس طرح سے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق فرمایا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے. اس کی میں ایک دلیل آپ کو حدیث سے پیش کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہم کو کیسا عشق اپنے سرکار سے کرنا چاہیے، اس معراج کے دن سے کرنا چاہیے. سرکار ایک مقام پر وضو فرما رہے ہیں، حضور سرور کائنات وضو فرما رہے ہیں. اب مجھے سوچ کے بتاؤ کہ جب سرکار وضو فرمائیں گے تو پانی کدھر جائے گا؟ زمین کی طرف جائے گا، نیچرل بات ہے. صحابہ اس مقام پر یہ عشق پیدا ہوا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا قطرہ قطرہ محفوظ کیا جائے. اور آپ ایک برتن لے آئے اور سارے وضو کے پانی کو اس برتن میں کلیکٹ کر قاعدے کلیہ نہیں ہے کہ جب جب حضور نے وضو فرمایا تب تب صحابہ نے ایسا کیا. بس عشق پروان چڑھا تو ایسا کیا تو کر لیا. سارا وضو کا پانی، ہاتھ کا غسالہ، چہرے کا مبارک کا غسالہ، پیر مبارک کا غسالہ سب اس میں لے لیا. اور لینے کے بعد اس کو جمع کیا تھالی میں. حضور دیکھ رہے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ حضور دیکھ رہے ہیں، منع نہیں کر رہے کہ صحابہ ایسا مت کرو. اگر حضور چپ رہ جائے تو حدیث، بول دے تو حدیث. حضور کا خاموش رہنا اس بات پر دلیل ہے کہ میرے صحابہ جو کر رہے ہیں وہ درست ہے. کرنے دو، کرو کرو، خوشی سے کرو، اس کا انعام بھی ملے گا. منع نہیں کیا. مقام تھا، عشق پروان چڑھا، محبت پروان چڑھی تو ایسا کیا. کیا سوچ کر کہ میرے آقا کے جسم کا ایک ایک قطرہ زمین پر جائے گا اور ہم صحابہ کی کیا جرت کہ اب اس زمین پر قدم رکھیں. یہ ایک فکر بتائی. اب سینکڑوں صحابہ ہیں، سب نے اپنی اپنی فکر سے، اپنی اپنی محبت سے، اپنے اپنے عشق سے اس پانی کو جمع کر لیا. بہر کر اس سارے پانی کو، سارے غسالے کو ایک برتن میں جمع کر لیا. یہاں تک بات کمپلیٹ ہوئی. وجہ کیا تھی؟ اس پانی کا تقدس، اس پانی کا احترام، اس پانی کی عزت، حرمت بجا لانے کے لیے ایسا کیا. یہاں تک تو معاملہ ٹھیک لگا، لگنا بھی چاہیے، لیکن ایک قدم اور آگے. اب اس پانی کو باری باری پی لیا. بالکل پوائنٹ کی بات ہے. پی لیا. حضور خاموش ہے، حضور خاموش ہے. منع نہیں کر رہے کہ صحابہ ایسا مت کرو، پیو پیو، اس کا بھی انعام ملے گا. صحابہ کرتے جا رہے اور حضور اجازت دیے جا رہے. اگر منع کر دیتے نہیں یہ مائع مستعمل ہے، یہ استعمال کا نہیں ہے، ایسا مت کرو، تو صحابہ نہیں کرتے. لیکن تاریخ بتاتی ہے، حدیث بتاتی ہے کہ صحابہ نے ایسا کیا، حضور کے سامنے کیا. اور سنو ایک قدم اور، کھڑے کھڑے، بیٹھے نہیں، پیو پیو. بیٹھ کے پیا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر؟ بیٹھ کر پینا سنت ہے نا. اور وہاں پیو پیو، کھڑے ہی کھڑے پیو. زمزم پیا جاتا ہے کھڑے ہو کر.
बेहतरीन एक नुक्ता आपको बयान करूंगा अभी। खड़े खड़े पी लिया फकत सिर्फ इसलिए कि पानी का तकद्दुस हो जाए, पानी की हिफाजत हो जाए, पानी की उस बेहुरमती ना हो। अब यहीं पर ठहर कर अपने इमाम का एक मसला सुनो। अपना इमाम अबू हनीफा बोलते, हम हनफी है ना, अल-हज़रत भी हनफी है, उनके तवस्सुल से हम भी हनफी हैं। वो हनफी इमाम आज़म मसला बयान करते हैं कि जब वज़ू किया जाए तो वज़ू के पानी से दोबारा वज़ू नहीं कर सकते, दोबारा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको पी नहीं सकते, उसको खा नहीं सकते, उसका दोबारा इस्तेमाल नाजायज है। मगर ये कि पानी की अगर कहीं किल्लत हो, पानी की किल्लत हो, पानी ना हो दूर से दूर तक, तो कपड़े का सर्फ वगैरह उस पानी को जमा करके साफ कर सकते हैं, लेकिन पाक नहीं होगा कपड़ा। उसके लिए फिलहाल एक फ्रेश पानी, ताहिर पानी चाहिए। उस वजू के गिरे हुए टपकों से वो पानी कपड़ा पाक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो माए मुस्तामिल है, इस्तेमाल किया हुआ पानी है। अरे होने दो, इस्तेमाल किए हुए पानी को इस्तेमाल होने दो, हरज क्या है? तो उसमें लॉजिक ये बयान किया कि जब बंदा वजू करता है, गुस्ल करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को उस वजू और गुस्ल के पानी से जिस्म से अलहदा कर देता है। इसलिए अब वो माए मुस्तामल यूज नहीं होगा, पिया नहीं जाएगा, खाया नहीं जाएगा। और हम देखते हैं हुजूर के सामने, हुजूर के सामने हुजूर देख रहे हैं, सारे साहबा बारी बारी उस पानी को पी जाते हैं और हुजूर मना नहीं कर रहे। अब हुजूर मना नहीं कर रहे, इमाम आजम मना कर रहे। अब हुजूर की माने कि इमाम आजम की माने? बज़ाहिर एक तारुज़ है, बज़ाहिर एक टकराव है। तो चलो उसी इमाम से पूछते हैं, इमाम आजम से पूछते हैं, सरकार मामला क्या है? फतवा आपने दिया, 1.25 लाख हदीसों के आप हाफिज हो, तो क्या इस हदीस पर आपकी नजर नहीं गई? तो अपना इमाम जवाब देता है कि सुनो सुनो मेरे मुक्तदियों सुनो, वो बहुत खूबी से गई, खूबी से गई, तभी तो ये मसला दिया है। अगर उस पर नजर ना जाती तो ये मसला ही ना देता। नजर उस पर गई तभी तो ये मसला दिया है। राज ये है कि जिस पानी को मैंने मना किया है वो आम जनता के गुस्ल और वजू का पानी है, उसको मैंने मसले में रखा है, नबी के जिस्म के पानी को नहीं। तो नबी के जिस्म के पानी को क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि आम जनता गुनहगार होती है, नबी मासूम अनिल खता होता है, उससे गुनाह होता ही नहीं। जब नबी से गुनाह नहीं होगा तो पानी पाए मुस्तामल तो होगा, लेकिन रहमत वाला होगा, इज्जत वाला होगा, अशरफ होगा, मुकद्दस होगा, इज्जत देने वाला होगा, हुर्मत देने वाला होगा। अब जिसने उस हुर्मत के पानी को पिया, जिसने उस हुर्मत वाले पानी को पिया, आज से लेकर 1400 साल पीछे तक और आज से लेकर आगे क़यामत तक अज़मते मुस्तफा पर उठने वाली उस उंगली को तोड़ने का काम इसी पानी के असर का होगा, उसी नस्ल से होगा कि जो अज़मते मुस्तफा की हिफाजत भी करेगा और अकीदत और मोहब्बत का इज़हार भी करेगा। मैंने सहाबा से पूछा कि सरकार आपने जब इस पानी की हिफाजत करना चाहिए तो इसको पिया क्यों? किसी पेड़ और किनारे पे डाल देते तकद्दुस हो जाता, ये पिया क्यों गया? तो बताया सहाबा ने, हमने पिया इसलिए है कि ये हमारी रगों में जब खून बनकर दौड़ेगा
اور ہماری نسلوں میں جائے گا. ہر اس نسل کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ عظمت مصطفیٰ کی حفاظت. میں سمجھ گیا کہ غوث و خواجہ سے لے کر کچوچا محلہ تک جو بھی سلسلے جاری ہوئے، جو بھی سلسلے آئے، کہیں نہ کہیں انہی پانی کا اثر رہا جو عظمت مصطفیٰ کا پرچم اٹھاتے رہے. اور جب نبی کے علم غیب پر بات آئی، نبی کے جوہ و جلال پر بات آئی، نبی کے معراج پر جانے کی بات آئی، نبی کے عظمت و رفعت کی بات آئی، تو بریلی کی دھرتی پر بیٹھ کر امام احمد رضا نے یہ اعلان کیا، تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم آدم. ہم سمجھ گئے امام احمد رضا معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، اسی پانی کا اثر ہے جو نسلوں میں اتارا گیا. صرف اپنے کو نہیں بچایا، اپنی نسلوں کی حفاظت کی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کے آستانے سے ایسے اٹیچ ہو جائیں کہ پیر اور ولیوں کے معاملے میں اختلاف کر کے اپنے اٹیچمنٹ کو برباد نہ کریں. اپنے اٹیچمنٹ کو برباد مت کرو. یہ جتنے پیر ولی ہیں یہ سب اسی قدم کے بھوکے ہیں جو مکہ مدینے میں جا کر آرام فرما رہا ہے. سب کے سلسلے وہیں جا کے پہنچیں گے. ایک مرتبہ دودھ پاک کرنا سیدنا شفیعنا و مولانا محمد اب ایک بات یہ جو کھڑے کھڑے پانی دیا گیا اس پر ایک اور بات اچھی سی بیان کر. یہ کھڑے کھڑے پیا اور حضور نے منع نہیں کیا. آب زمزم ہم لوگ بچے ہوئے وضو کا پانی ہم لوگ کیوں پیتے ہیں؟ کیونکہ وضو کا بچا ہوا جو پانی ہے، ہم نے جو طہارت لی ہے وضو کے لیے، وہ اس طہارت سے منسلک پانی ہو گیا جو بچا لوٹے میں یا بدلے میں وغیرہ، تو ہم اس کو کھڑے ہو کر پیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو طہارت لی ہے بشکل وضو یا بشکل غسل، اس کو کھڑے ہو کر اس لیے پی رہے ہیں کہ اس کی عظمت یہ ہے وہ پانی اب عام ٹنکی کے پانی سے اعلیٰ ہو گیا. اعلیٰ اس لیے ہوا کہ وہ طہارت کے لیے یوز کیا گیا. کہ اب اللہ کی عبادت کے لیے ہم آ رہے ہیں مسجد میں، تو اس پانی کو اس سجدے سے ایسا کنیکشن ملا کہ حکم ہو گیا کہ بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پیو. یہ اس پانی کی عظمت. اب سوچئے صرف طہارت کے لیے ہم نے پانی لیا تھا، اس پانی میں اتنی پاور آ گئی کہ اب بیٹھ کر نہیں اس کو کھڑے ہو کر پیا جائے. یہ تو یہ ہو گیا. اب دوسرا جو آب زمزم ہم لوگ کھڑے ہو کر پیتے، آب زمزم کھڑے ہو کے پیتے ہیں، تو اس میں حضرت اسماعیل کا کمال ہے. اس میں تو حضرت اسماعیل کا کمال ہے نا. حضرت اسماعیل کی ایڑی مبارک سے وہ چشمہ پھوٹا جو آب زمزم کہلایا. تو صرف حضرت اسماعیل کی ایڑی لگی تھی تو حکم ہوا کہ اس پانی کو ساری زندگی، ساری لائف، ساری امت کھڑے ہو کر پیے گی. صحیح ہے نا؟ اور یہاں تو پورا جسم اطہر لگ گیا. یہاں تو پورا جسم اطہر لگ گیا. تو بدرجہ اولیٰ کھڑے ہو کر پینے کی بات ہے، اور اس کو حفاظت کرنے کی بھی بات ہے کہ بوتلوں میں زمزم کی طرح حفاظت کر کے رکھا جائے کہ آنے والی نسلوں کو ایک ایک قطرہ ڈالتے رہے تاکہ ان کا عقیدہ اور ایمان درست رہے، نبی اور نبی کی محبت میں ہمیشہ سرشار رہے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب ایک بات اور سنیے اسی سے لگی ہوئی. زمزم کا تعلق حضرت اسماعیل سے ہے اور اپنے لوگ کا عقیدہ ہے جو بھی کچھ ہے حضور کی برکت سے ہے، اور یہاں زمزم کا تعلق حضرت اسماعیل سے ہے. تو قربان جاؤ
اسماعیل کی ایلی ہے، لیکن خبر یہ ہے کہ انہیں اسماعیل علیہ السلام سے عبداللہ آئیں گے اور انہیں عبداللہ سے رسول اللہ آئیں گے۔ اور زمزم کا تقدس حضرت اسماعیل تک نہیں، رسول اللہ تک رسول اصل عظمت وہ رسول اللہ ہے۔ اسی لیے ہم سنی کہتے ہیں جو زمانے میں جو بھی کچھ ملا ہے وہ رسول کے صدقے سے ملا ہے، رسول کی عظمت سے ملا ہے، کچھ نہیں ہے۔ جو بھی معراج ہوئی حضور کو، اس پہ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ حضور کو معراج روحانی ہوئی ہے، جسمانی نہیں ہوئی۔ جسمانی سی اتنی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اتنی جسمانی مانتے ہیں۔ اس کے اوپر کا سفر سب روحانی۔ تو قیاس قرینہ بھی یہی ہے کہ بستر گرم ہے، کنڈی ہل رہی ہے، اتنا لمبا سفر جو سالوں کا ہے، اور پھر واپس آنا خیریت سے، اور پھر اسی بستر پر لیٹ بھی جانا، اور پھر نماز بھی ادا کرانا، یہ تو بالکل ایک کا جادوگری ہو گئی گویا کی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا۔ جب اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا تو جواب دینے والوں نے جواب بھی دیا۔ تم اعتراض کی فیکٹری کھولو، ہم جواب کی فیکٹری کھولتے ہیں۔ نہ تم اعتراض کرتے نہ ہم جواب کی کتابیں لکھتے۔ تم اعتراض کی کتابیں لکھو، ہم جواب کی کتابیں لکھتے ہیں۔ تم اعتراض پہ اعتراض کرو، ہم جواب پہ جواب دیں گے۔ جب تک تم نہیں چپ ہوگے تب تک ہم نہیں چپ ہوں گے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، یہ جنگ بھی جاری رہے گی، لیکن مہذب ڈھنگ سے، گالی گلوچ سے نہیں، ابے تبے کر کے نہیں، علمی جنگ ہوگی، دلیل کے ساتھ ہوگی، دعوے کے ساتھ ہوگی۔ کسی کا گریبان نہیں پکڑا حضور نے تو ہم بھی نہیں پکڑیں گے۔ حضور پکڑتے تو ہم ضرور پکڑتے، سنت یہ بھی ادا کرتے۔ پکڑا نہیں تو اس لیے یہ سنت ادا کریں گے نہیں، کیونکہ ہم سنت والے لوگ ہیں۔ حضور نے صافہ لگایا، ٹوپی لگائی، سر ڈھکا، ہم نے سمجھ لیا کہ صافہ لگانے میں، ٹوپی سے سر ڈھکنے میں برکت ہے۔ ایک نماز پڑھو گے ٹوپی کے ساتھ تو ایک نماز کا ثواب، صافے کے ساتھ 40 نماز کا ثواب۔ سمجھ گئے کہ سنت میں بہت منافع ہے۔ تو حضور نے گریبان پکڑا نہیں کسی کا تو ہم سمجھ گئے اس میں بہت ثواب ہے، اب گریبان نہیں پکڑیں گے۔ ہاں، حضرت علی کا ہاتھ اٹھا کے کہا یہ میرا بھائی ہے، یہ کہا حضور نے یہ میرا بھائی ہے، تو ہم بھی ہاتھ اٹھا کے کہیں گے یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھائی ہے، تاکہ حضور کی سنت بھی ادا ہو جائے اور چھوٹے بھائی کو تقویت بھی مل جائے کہ بڑا بھائی کہہ رہا ہے میرا بھائی ہے، یہ مضبوطی آ جائے۔ بہرحال وہ بڑا بھائی جب حضور کو کہنے لگے تو ہم نے کہا کہ یہ غلط ہے۔ حضور نے یہ کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، تو تم چھوٹے بڑے کا فیصلہ مت کرو، صرف اتنا ہی فیصلہ رکھو جتنا حضور نے کہا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ یہ چھوٹا ہے اور حضور بڑے ہو گئے، اور حضور چھوٹے ہو گئے تو یہ بڑے ہو گئے۔ بس اتنا حضور نے بولا کہ یہ میرا بھائی ہے، تو آپ اس کی کیلکولیشن یہ مت کرو کہ آپ بڑے بھائی کی طرح حضور کو بھی بڑا بھائی بنا دو۔ حضور نے صرف اتنا کہا کہ میرا بھائی ہے، تو اتنا ہی بولو کہ علی بھائی ہے۔ علی تو غلام ہے، علی تو جارو کش ہے، مصطفیٰ کے گھر کی جھاڑو لگانے والا علی ہے۔ حضور نے کہہ دیا محبت میں تو بھائی ہو گیا، ہم نے مان لیا۔ ورنہ علی تو ساری زندگی یہی کہتے رہے کہ میں حضور کا جارو کش ہوں، میں حضور کا جھاڑو لگانے والا ہوں، میں حضور کا خادم ہوں۔ تو جو علی کہہ رہے ہیں ہمیں وہ پہچاننے کی ضرورت ہے، جو نبی کہہ رہے ہیں اس میں کیلکولیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور کا پیراہن اگر کسی کو مل جائے تو کیا کریں گے؟ پیراہن اگر حضور کا مل جائے، کرتا مبارک مل جائے، جبہ مبارک مل جائے، تو آپ کیا کرو گے؟ اس کی زیارت کراؤ گے؟ اس کو تبرک سمجھو گے؟ ایک موقع پر حضور نے پوچھا کہ یہ میرا کرتا ہے، میں اپنے صحابہ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر سے پوچھا
یہ ابو بکر میری طبیعت ہے کہ میں یہ تمہیں دے دوں، بتاؤ اس کو لینے کے بعد تم کیا انصاف کرو گے؟ کہا حضور میں اس کرتے کی برکت سے آپ کی تمام امت میں سچائی کا پیغام دوں گا، سب کو سچائی پہ چلاؤں گا۔ بولے ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کو بلایا، اے عمر اگر یہ میں تمہیں دے دوں تو تم کیا فیصلہ کرو گے؟ بولے حضور آپ کی امت کے درمیان میں انصاف قائم کروں گا، انصاف کا پیکر بنوں گا، انصاف قائم کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی کو بلایا، اگر میں آپ کو یہ دے دوں تو آپ کیا کرو گے؟ تو کہا کہ حضور میں آپ کی امت کے درمیان غریب کو امیر کر دوں گا، غنی بنا دوں گا، پورا کائنات کا سسٹم بدل دوں گا۔ ٹھیک ہے۔ حضرت علی کو بلایا، میرا بھائی ہے علی، کہاں بھائی ہے؟ داماد رسول بھی ہے، حسنین کے والد بھی، اب علی کو بلایا، علی تم کیا کرو گے؟ بولا حضور خاموش رہے، منشاء مصطفیٰ جانی، منشاء مصطفیٰ جانی۔ کہا حضور کیونکہ اب یہ سارے جواب تو سن چکے، بھائی صداقت کی بات بھی ہو گئی، انصاف کی بات بھی ہو گئی، اور سب اپنی اپنی جگہ مسلم چیزیں ہیں، اور دنیا کو غنی بھی کرنا ہے، مالدار بھی بنانا ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ہو گیا۔ اب توجہ دیجئے، علی انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ اب علی منشاء مصطفیٰ کو سمجھنے میں لگ گئے، سمجھ میں آ گیا کہ جواب کیا دینا ہے۔ بولو علی تم کیا کرو گے؟ بولے حضور آپ کے اس پیراہن کو لے کر میں عوام الناس کے عیبوں کو چھپاؤں گا، عیبوں کو چھپاؤں گا۔ حضور نے اپنا جبہ مبارک حضرت علی کو دے دیا۔ ٹھیک ہے علی تم میری امت کے عیبوں کو چھپاؤ گے تو اللہ تمہیں سرفراز رکھے۔ درس یہ ملتا ہے کہ حضور سے نسبت جس کو ہو جائے وہ کلمے کی طرح سے ہو، حدیث کے ذریعے سے ہو، سنتوں کے وابستے سے ہو، تو وہ اپنے بھائیوں کے عیبوں کو چھپائے، عیبوں کو ڈھکے۔ یہ حضور کو زیادہ پسند ہے، اور حضور ہی کو نہیں، حضور فالتو بات نہیں بولتے، حضور کے رب کو یہ پسند ہے۔ وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ گناہوں کو چھپاتا ہے، غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ آج اس معراج کے دن، معراج کی رات یہ عہد کیا جائے کہ ہم سنت مصطفیٰ کو مطالعہ بھی کریں گے اور اپنے بھائیوں تک مطالعہ کر کر کے اس کو پہنچائیں گے اور عمل بھی کریں گے، اور انشاءاللہ عمل پیرا بھی رہیں گے، عمل پیرا بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ کہیے اللہم صلی علی مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اعتراض یہ ہوا تھا کہ جسم کی معراج جو ہوئی وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس کے بعد سب روحانی، اور اعتراض صرف یہ تھا کہ آنے جانے میں جو ٹائم لگے گا یہ کیسے کیلکولیٹ ہوگا؟ جب یہ کیلکولیٹ نہیں ہوگا تو روحانیت کے لیے تو ٹھیک ہے، اب ہم نے سب کچھ پڑھ رکھا ہے، سدرۃ المنتہا بھی جان رہے ہیں، عرش معلیٰ بھی جان رہے ہیں حدیثوں کے ذریعے سے، آنکھ بند کی سدرۃ المنتہا پہنچ گئے، واپس آ گئے، کتنا سا ٹائم لگا؟ بالکل قیاسی قرینہ ہے، سدرۃ المنتہا تک گئے اور پھر واپس آ گئے اسی مسجد میں، سیکنڈ بھر کے لیے آنکھ بند کی سدرۃ المنتہا اور فوراً واپس۔ تو کہا کہ صرف اتنی ہی معراج کی، جسم اور روح کے ساتھ جاتے تو وقت درکار تھا، روحانی طور پر گئے تو روحانی طور پہ تو امتی بھی جا رہا ہے، تو کمال کہاں پیدا ہوا؟ حضور کا عام جنتا بھی تو جا رہی ہے نا، میں آنکھ بند کریے سدرۃ المنتہا پہنچ گئے، آنکھ کھلی تو سیدھے مسجد، یہ تو عام جنتا کا خاصہ ہے۔ یہیں پہ فرق ہے عشق کا، نبی کو نبی کی طرح اللہ نے کہا ضرور کہ یہ بشر ہے، لیکن ہم جیسے بشر نہیں ہیں۔ آپ اس پر تکرار کر گئے کہ یہ بشر ہے، لیکن اس پر اللہ کی منشا پر آپ نے، اللہ کی مشیت پر آپ نے غور نہیں کیا، اس لیے آپ کنفیوز ہو گئے۔
آپ وقت کو کیلکولیٹ کرنے لگے. علامہ ارشد القادری کا ایک پروگرام ہوا بہار کی دھرتی پر, تو آپ کے چاہنے والے نے اشارہ کر دیا کہ اس میں کے بھی لوگ ہوں گے حضور. بولے کس میں کے؟ بولے یہی کہ معراج جو ہے روحانی ہوئی ہے, جسمانی نہیں ہوئی. بولے اچھا کوئی بات نہیں, ہم جواب جانتے ہیں. تو وہ 2 انڈا رکھ کے لے گئے اپنی جیب میں, 2 انڈے جیب میں رکھ کے لے گئے اور معراج کا واقعہ شروع کیا. اور جیسے ہی بیان کیا کہ حضور براق پر بیٹھ کر سدرۃ المنتہا پہنچے, حضرت جبرائیل پھر آپ کو لے کر آگے بڑھے, تو وہیں اس نے اعتراض کر دیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک مانا, جیسے آگے کا سفر شروع ہوا منع کر دیا اس نے. وہ کھڑا ہو گیا, کہا یہ نہیں ہو سکتا. بولے کیوں نہیں ہو سکتا؟ بولے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. قیاس اور قرینہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو آپ نے ایک انڈا نکالا, کہا یہ کیا ہے دوستو بھائیوں دیکھو یہ کیا ہے. تو سب نے کہا انڈا. بولے تم بتاؤ. بولے انڈا. بولے یہ انڈا ہے؟ بولے ہاں انڈا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں چوزا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں چوزا ہے. بولے یہ تو اللہ کی شان ہے, یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ وہ سنڈے میں چوزا بھی پیدا کر دے, بچہ بھی پیدا کر دے. بولے بے وقوف, یہ اللہ ہی کی شان ہے جو عرش سے فاصفت کو لا کر دے گیا اور سیکنڈوں میں لا کر رکھ دیا. یہ تو تجھے سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کی قدرت ہے یہ کہ نبی کو لے گیا چپ بیٹھ گیا. عقل کے گھوڑے دوڑانے والے ایسے ہی سمجھتے ہیں. ان کو عقل سے ہی سمجھانا پڑے گا, انہیں دلیلوں سے ہی سمجھانا پڑے گا. ایک دم سمجھ میں آ گیا, پوری محفل میں رونق آ گئی اور اس کے چہرے کی رونق فنا ہو گئی. صاحب اللہ بنورہ, جس نے رسول سے ٹکرانا چاہا اللہ اس کے چہرے کے نور کو لے جائے گا. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہم آپس میں مصافحہ کر کے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم نور والے ہیں, نور والے نبی کے ماننے والے ہیں. دیکھو گالی بکنے سے کوئی فائدہ نہیں, اشارے کنارے میں سمجھاتے چلو تاکہ انہیں بھی اچھا لگے اور ہمیں بھی اچھا لگے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کیونکہ تذکرہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ حضور سے جو مقابلہ کیا ہے, حضور کو جو تکلیفیں دی ہیں, اس تکلیف کو یاد کرنا اور یاد کرنے کے بعد ان اعتراضات کا جواب مسکرا مسکرا کر دینا, یہ سنت مصطفیٰ ہے. تو ہم اہل سنت والجماعت حضور کی شان میں آنے, حضور کی توہین میں آنے والی ہر اس بات کا جواب مسکرا مسکرا کے دیں گے تاکہ سننے والے کی مسکراہٹ ختم ہو جائے اور عشق کرنے والے کی مسکراہٹ میں دوبارہ کیا جائے. اور چلو ایک مرتبہ حضور پاک پڑھے, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو حضور نے جو وہاں سے لوٹے اللہ کے دیدار سے جب لوٹے تو کچھ امتیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے تھا. کہا پروردگار مجھے تو معراج ہو گئی, میرا دیدار بھی ہو گیا, لیکن میری امت کو محبوب اس کا بھی انتظام ہے. یہ 50 وقت کی نماز ہے, اپنے امتیوں سے کہو کہ پڑھیں. حضرت موسیٰ راستے میں مل گئے, کہا کہ اس کو کم کرائیے, کم کرائیے, 50 بہت زیادہ ہے, اس کو کم کرائیے. پھر حضور گئے, 5 کم ہو گئی, پھر حضور گئے 5 کم ہو گئی, پھر حضور گئے 5 کم ہو گئی. اس طرح سے 5 رہ گئی, 40 کم, 45 کم, 45 نمازیں کم ہو گئی, صرف 5 رہ گئے. پھر ارشاد ہوا کہ نہیں, اب میری عزت کو گوارا نہیں کہ میں 5 سے بھی زیادہ کم کرا. معاملہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے مبارک میں دیدار خدا بندی کرنا تھا اور امت کو آسانی دینا بھی مقصود تھا. 5 ہو گئی, 45 معاف ہو گئی, لیکن قربان جاؤ حضور کی عنایتوں اور محبتوں پر کہ اللہ نے ان 50 نمازوں کا ثواب گھٹایا نہیں, انہیں 5 نمازوں میں 50 نمازوں کا ثواب رکھا.
اللہ کے فیصلے ہیں وہ اٹل ہے. پڑھے گا تو 5 ہی تیرا امتی، لیکن ثواب تیرا رب انہیں 50 نمازوں کا ہی دے گا. تیری شان ایسی ہے کہ جس شان پر کوئی انگلی نہ رکھ سکے. کوئی کہے کہ 50 کو کم کرایا تو ثواب بھی کم ہو گیا. ثواب کم نہیں ہوا، ثواب 50 کا ہی رہا. پڑھایا صرف 5 گیا. اور ایک خاص بات بتا دو چلو معراج کی. آج دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، بالکل ایک سائنٹیفک طریقے سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. لوگ چاند پر بھی جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، منگل گرہ پر بھی جا رہے ہیں لوگ. ہو سکتا ہے چاند پر رہائش بھی تلاش کر لیں، راکٹ میں بیٹھ کے جائیں، 2-4 مہینے گزارے اور پھر راکٹ میں بیٹھ کے آ جائیں. ایسے بھی شوق مند لوگ ہیں. اور اللہ اگر موقع دے تو ہم بھی جانا چاہیں. اس میں وجہ کیا ہے؟ اللہ اگر موقع دے ہے تو سب حضور کے ہی صدقے میں، چاند اور دھرتی اور سب کچھ. تو اگر موقع دے گا تو ہم بھی جائیں گے. تم ترقی کرو، پہلے پہنچو، رہو. سب سے پہلے اہل سنت والجماعت ہی جائیں گے. تم پہلے محنت کرو اچھے سے، خوب ورک کرو، اور جب معاملہ آئے گا ثواب لینے کا تو پہلے ہم لے لیں گے. ہاں بالکل. کیوں؟ کیونکہ ہم کو تو بس مکلف کیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو، زیادہ دھیان اللہ کی طرف دو، تمہیں سب کچھ ملتا رہے گا. کاش کی موسیٰ علیہ السلام کی امت سے خطا اجتہادی نہ ہوئی ہوتی تو آج یہ فصل وصلوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. آسمان سے کھانا اترتا، مزے سے کھاتے عبادت کرتے رہتے، کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا. لیکن بندہ ناشکرا ہے، ایک وقت کا کھانا دوسرے وقت کے لیے رکھنے لگا. اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اپنی قوم کو روکو ورنہ کھانا بند ہو جائے گا. تو حضرت موسیٰ نے سمجھایا کہ اے قوم مان جاؤ ورنہ یہ کھانا بند ہو جائے گا. بولے نہیں مانے، وہ نہیں مانے. جب نہیں مانے تو کھانا روک دیا گیا. کہا موسیٰ اب بیج دیا جاتا ہے، یہ گندم اگائیں، اس کو کاٹیں، اس کو پیسیں، اس کی روٹی بنائیں تو کھائیں. سلسلہ شروع ہو گیا. بہرحال تو کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان نمازوں کا ثواب 50 رکھ دیا. میں بات کیا عرض کر رہا تھا بھائی؟ جیسا کئی بات کیا بات کر رہا تھا؟ درود پاک شفیعنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو حضور نے نماز لائے ہم لوگوں کے لیے، نماز انعام بطور لے کر آئے. تو دیدار مصطفیٰ اور دیدار مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ دیدار الہی، امت کو دیدار الہی کی اب حاجت ہے. تو اس دیدار الہی کا سبب کیا بنا؟ یہ 5 وقت کی نماز. کہ میرا امتی مجھ سے اگر پوچھ بیٹھے کہ ہم خدا کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، آپ نبی کی حیثیت سے کیجئے، ہم امتی کی حیثیت سے کرنا چاہتے ہیں، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو رب برتر نے فرمایا میرے محبوب بالکل صحیح ہے. یہ جو نماز ہے نا، یہ نماز ایسی چیز ہے کہ اپنے امتیوں سے بولو کہ جب نماز پڑھو تو ایسی پڑھو تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اسی میں دیدار ہے، اسی میں دیدار الہی بھی ہو جائے گا، تمہاری سنت بھی ادا ہو جائے گی اور دیدار الہی بھی ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ حضور نے ہمیں کہیں بھی فراموش کیا ہو، اپنی آنکھیں اس قابل نہیں کہ جو اللہ کے نور کو ڈائریکٹ دیکھ سکے. جب نبیوں کی جسارت نہ ہو سکی تو ہم بندوں کی جسارت کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال ایک بتاؤ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی کی والدی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نبی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 7واں آسمان سے اوپر جب لے جایا گیا تو دوزخ اور جنت کا بھی نظارہ کرایا گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو جو جنت کا نظارہ کرے گا وہی تو جنت کو زمین پہ اتارے گا. جس نے نظارہ ہی نہ کیا ہو تو وہ جانے گا کیا جنت کیسی ہے. حضور کو دکھایا بھی گیا اور حضور کے ذریعے سے اس کی ساری تفصیلات بھی دی گئی. اور قرآن کے ذریعے سے بھی ہمیں سورہ رحمان کے ذریعے سے اور مختلف صورتوں سے پتہ چلا کہ جنت کیسی کیسی ہے، کیسی ندیاں بہیں گی اور کیسے جھرنے بہیں گے، بہت کون سے پھل ہوں گے وغیرہ وغیرہ سب بتا دیا گیا. لیکن اب اس جنت میں اپنی حیات میں نماز پڑھنے کا شوق ہے. کیسے پڑھیں؟ سبحان اللہ. اپنی حیات میں جس جنت میں جائیں گے
تو وہاں تو سب عبادت وغیرہ سے تو بری ہے نا. اب دنیا میں ہے عبادت جنت میں کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں؟ تو ماں کے قدموں کو چوم لو, جنت کو چوم لیا. یہی تو طریقے ہیں. باپ جنت کا دروازہ ہے, ماں باپ کی دستپوسی کرو, جنت کی دستپوسی ہو جائے گی. لیکن نماز کیا چپڑ, ہم نماز کی خواہش رکھتے ہیں کہ جنت میں نماز پڑھیں. تو آؤ مدینے کی دھرتی پر اختیار مصطفیٰ دیکھو, ماضی کے کل نے اختیار کل دیکھا بھیجا. اگر ایسی امید ہے تو اے میرے نبی تمہیں وہ خطہ عطا کیا جاتا ہے, بول دو اپنی زبان سے, جتنے حصے کو بول دو گے وہ جنت کا ٹکڑا ہو جائے گا. مسجد نبوی میں ممبر رسول سے لے کر حجرہ رسول تک کا جو خطہ ہے, اللہ کے رسول نے کہا یہ ریاض الجنہ ہے, یہ جنت کی کیاری ہے, یہ جنت کا ٹکڑا ہے. جس نے یہاں نماز پڑھ لی اس نے جنت میں نماز پڑھ لی. یہ اختیار مصطفیٰ ہے. معراج میں گئے تو کیا کیا ملا؟ پورا قرآن ملا, پورے قرآن کی تلاوت ملی, پورے قرآن کا نزول ملا, اور ساتھ میں اس مسجد نبوی کو یہ اعزاز ملا. اور اس کی ہسٹری میں جاؤ گے تو 2 یتیموں کی زمین ہے. اللہ اگر کسی کو عزت بخشے تو مسجد بنا کے 2 یتیموں کی زمین پر ساری زندگی حضور کا حجرہ بنا دیا. کہنے کو یتیم کے تھے لیکن وہ بڑے خوش نصیب لوگ تھے, اس لیے جب مسجد و مدرسے کی بات آئے تو سوچا مت کرو. لبیک, کیا پتا کیا قسمت لکھنے جا رہی ہے, کون سا ولی اللہ آ کے لیٹے گا, کون سا ولی اللہ آ کے نماز پڑھائے گا, تو ساری نسلیں سدھر جائیں. تو وہ خطہ جو ممبر رسول سے لے کر حجرہ رسول تک ہے, جس کو ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں. اے اللہ کے رسول, اے اللہ کے رسول, یہ ممبر رسول سے حجرہ رسول تک کی ہی زمین کو منشائے خدا بندی کیوں ہوئی؟ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ مصطفیٰ نے جہاں قدم رکھ دیا, جہاں نگاہ رکھ دی, وہ جنت ہے, جنت سے کم نہیں ہے. یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے. لیکن یہ جو اعزاز ملا اس دھرتی کو, اس ٹکڑے کو, یہ کیوں؟ جبل نور پر جو بھی دعا کی جائے گی وہ قبول ہوگی, اور وہاں پر وحی کا نزول ہوا. بارہا حضور وہاں جا کے عبادت کیا کرتے تھے, اور ساری زندگی کا اکثر حصہ اسی غار ہرا میں گزرا, اور وہیں پہ وحی کا نزول ہوا. اس کو جنت کا ٹکڑا نہیں کہا گیا. ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں حضور نے ہمیشہ اپنی زندگی گزاری وہ جنت سے کم نہیں ہے. ہم اس میں بھی گھس کے جا کے نماز پڑھتے ہیں. ہاں, اور جو تھوڑا تگڑا ہو تو اس کو ڈائٹنگ کر کے جانا چاہیے, کیونکہ وہ اس میں پھنس سکتا ہے, جگہ بہت پتلی ہے. اس کو پہلے سے تیاری کرنا ہوگی. اگر جبل نور کے اندر جا کے نماز پڑھنی ہے جہاں پہ حضور پڑھا کرتے تھے تو اس کو پتلا ہو کے جانا ہوگا. اور 40 دن میں ویسے بھی اتنے پتلے کر دیے جاؤ گے کہ انشاءاللہ وہ جگہ ملے. اتنا پیدل چلنا پڑتا ہے کہ پیٹ سب غائب ہو جاتا ہے وہاں پر. بہرحال 2 جگہ اس کو ملنی تھی جہاں پر حضور کا اکثر جسم مبارک ٹچ تھا, لیکن اس کو نہیں کہا گیا, اس کو نہیں کہا گیا. مکہ میں حضور جہاں پیدا کیے گئے اس زمین کو بھی نہیں کہا گیا. لیکن ہمارے عقیدے میں ہے, معتبر ہے, حضور کا جسم لگا ہے, جگہ معتبر ہے, ہمارے لیے جنت سے کم نہیں. لیکن انتظار تھا کہ حضور کہہ دے. اگر ساری دنیا کے ان خطوں کو حضور بول دیتے یہ ریاض الجنہ, یہ ریاض الجنہ, یہ ریاض الجنہ, تو ہم سب کو ریاض الجنہ کا حکم دیتے نا, اور ہر بشر کو آسانی ہو جاتی, ہر انسان کو آسانی ہو جاتی. جہاں چاہتا نماز پڑھتا وہ جنت کی جنت ہے. لیکن قدم رسول سے عقیدہ بن گیا کہ جہاں رسول نے قدم رکھ دیا اگر تم وہاں سر رکھ دو گے تو وہ جنت میں رکھنے سے کم نہیں ہوگا. لیکن اعجاز معتبر زبان مصطفیٰ سے جو کہلوایا گیا وہ صرف ممبر رسول سے حجرہ رسول کی زمین کو. یا اللہ, اس میں کیا خاص بات ہے؟
اس میں کیا خاص بات ہے؟ تو اس میں خاص بات یہ ہے میرے دوستو، تاریخ گواہ کہ جب حضور فجر پڑھاتے حجرے میں جاتے، ظہر پڑھاتے حجرے سے آتے، نماز پڑھاتے حجرے میں جاتے، عصر پڑھاتے حجرے میں جاتے، مغرب پڑھاتے حجرے میں جاتے، عشاء میں پڑھاتے حجرے میں جاتے، گویا کی 5 وقتہ نماز ممبر سے حجرہ، حجرے سے ممبر، ممبر سے حجرہ، حجرے سے ممبر، ممبر سے حجرہ، حجرے سے ممبر، اور دیدار الہی، سجدے میں دیدار الہی۔ اب اس دھرتی سے زیادہ قیمتی کوئی دھرتی نہیں ہو سکتی تھی، اسی دھرتی کو جنت بننا ہے۔ اے میرے محبوب، آپ اعلان کر دو کہ ممبر سے لے کر حجرے تک کی اتنی زمین ریاض الجنہ ہے، جو یہاں سجدہ کر لے گا وہ گویا کی جنت میں سجدہ کر لے گا۔ اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جہاں میرا محبوب مجھے یاد کرنے کے لیے مصلی پر آئے، اب اس مصلی سے زیادہ کہیں اور کی زمین کو میں معتبر کر دوں، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اس لیے مصلی کی بھی عزت ہو گئی اور حضور کے حجرے کی بھی عزت ہو گئی۔ اب نہ تو ہم حضور کے مصلی سے دور رہیں گے، نہ حضور کے حجرے سے دور رہیں گے، نہ ممبر سے دور رہیں گے، نہ گنبد خضرا سے دور رہیں گے۔ اور ایک خاص بات اور، یہاں تو صرف 5 وقت آنا جانا تھا، سمجھو صرف 5 وقت، لیکن وہاں تو رہتی دنیا تک، قیامت تک حضور گنبد خضرا کے اندر مکیں۔ اب جنت کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے؟ جہاں صاحب جنت ہے وہیں تو جنت ہوگی۔ حضور اشارہ کر کے چلے گئے، جنت کو چاہنے والوں میرے ممبر، میرے مصلی سے اس طرح منسلک ہو جاؤ جس طرح سے تم میری ذات سے، میری سنتوں سے منسلک ہو۔ نہ گنبد خضرا کو کبھی فراموش کرنا، نہ کبھی امامت کو فراموش کرنا، تمہیں دنیا میں بھی جنت کا نظارہ ملے گا اور میرے ساتھ جنت میں رہنے کا موقع۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ۔ سیدہ